اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، شاید کہ آپ پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین محترم، روزے کے احکام کے حوالے سے یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم نے ان بعض چیزوں کا ذکر کیا کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ انہی اشیاء میں کھانا پینا ہے، اگر جان بوجھ کر کوئی انسان کھاتا پیتا ہے، اگر بھول کر کھا لیتا ہے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی طرح انجیکشن ڈرپ وغیرہ کا مسئلہ تھا، اگرچہ علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ جو انجیکشن قوت دے، غذائیت دے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا، اس سے رکنا چاہیے۔ بعض علماء کا یہ فتویٰ ہے، بعض نے مطلقاً اجازت دی ہے، چاہے اس سے قوت اور غذائیت حاصل ہو یا نہ ہو، دونوں سچویشنز میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہم نے اور مختلف چیزوں پہ بات کی۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام پہ اگر کوئی جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت ان کی طرف دے دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ ڈیٹیل موجود ہے علماء کے درمیان کہ اگر ایک شخص کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے جو منسوب کی جا رہی ہے، لیکن وہ عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ بات صحیح ہے، یعنی اہل بیت ہی کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس کا عقیدہ یہ تھا، تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ چیز جس کے بارے میں یقین نہ ہو کہ یہ اہل بیت کی طرف منسوب کی جا سکتی ہے، صحیح ہے، انہی کا قول ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان کسی اور شخص کا حوالہ دے دیتا ہے کہ فلاں معتبر شخص نے یا فلاں معتبر کتاب میں یہ بات موجود ہے، تو پھر بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کی نسبت جو ہے نا اس شخص کی طرف دے دیتا ہے کہ جس نے وہ بات منسوب کی ہے محمد و آل محمد کی طرف۔ یہاں پہ یقیناً فقط اس صورت میں روزہ باطل ہوتا ہے کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ یہ نہ اللہ کا قول ہے نہ محمد و آل محمد کا قول ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا قول ہے اور روزے کی حالت میں ہے، تو یقیناً یہ بہتان بھی ہے، جھوٹ بھی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور روزے کے علاوہ بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن روزے میں روزے کو بھی باطل کر دیتا ہے اور اس کی قضا رکھنی پڑے گی، اور استغفار اور توبہ بھی یقیناً ہے۔ البتہ یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ بہت ساری روایات محمد و آل محمد کے فرامین، ان کے فرامین جو ہیں مثلاً اگر قطعی نہیں ہے لیکن وہ فرامین جو ہیں معتبر کتابوں میں موجود ہیں، یعنی اس کی سند ثابت نہ بھی ہو، معتبر کتابوں میں ہیں، عقل کے مطابق ہیں، شریعت کے قوانین اور رسول کے مطابق ہیں، اور وہ معتبر کتب کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو بالکل اگر قاطع اور یقین نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ وہی نسبت دے کے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اسی میں فضائل اور مصائب آتے ہیں۔ بعض اوقات ماہ رمضان میں لوگ، جیسے مولا امیر المومنین کی شہادت کا ایام ہے، اس کے علاوہ مجالس ہیں، اگر کوئی شخص روزے کے عالم میں ایسے فضائل و مصائب پڑھتا ہے کہ جو معتبر کتابوں میں ہیں یا عقل اور شریعت اور قانون جو ہے نا وہ قرآن اور اہل بیت کے فرمان جو معتبر ہیں، جو معتبر اصول مذہب ہیں، ان کے خلاف نہیں ہے، ان سے ٹکرانے والا نہیں ہے وہ فرمان یا وہ روایت جو فضائل و مصائب کی پڑھی جا رہی، تو پھر بھی اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن خطیب کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی کتاب معتبر کا حوالہ دے اور اس بات پہ بھی غور رکھے
کہ وہ فرمان معصوم کسی معتبر روایت سے یا قرآن کی آیت سے یا مسلمات مذہب سے تو نہیں ٹکرا رہا یا عقل سے تو نہیں ٹکرا رہا، اس بات کا خیال رہنا چاہیے۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ان ہستیوں کی طرف اگر جھوٹ کی نسبت دی جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ روایات ہیں۔ پہلی روایت آپ خدمت میں وسائل الشیعہ میں، وہی جلد نمبر 4 کے اندر اور صفحہ نمبر 19 ہے، جو 10 جلدوں کی چاپ ہے۔ اس میں روایت ہے کہ شخص نے سوال کیا کہ سألت عن رجل کذب فی رمضان، کہ ایک شخص نے امام سے سوال کیا، راوی نے، سما راوی ہے، کہتا ہے کہ میں نے امام سے سوال کیا کہ ایک شخص نے رمضان شریف میں جھوٹ بولا، فقال قد افطر وعلیہ قضاء، امام نے فرمایا کہ اس نے گویا اس کا روزہ ختم ہو گیا اور اس کے ذمہ قضا بھی ہے۔ فقلت فما کذبتہ، کہ اس کا وہ جھوٹ یعنی کیا ہے جھوٹ، یہ میں نے سوال کیا، جھوٹ یعنی ہر جھوٹ یا کوئی خاص جھوٹ؟ قال یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ابھی بصیر سے، کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، یقول الکذب تنقض الوضوء وتفطر الصائم، کہ ایک جھوٹ جو ہے یعنی ایک کم سے کم ایک، زیادہ بھی تبن، وہ تو بات واضح ہے، وہ روزے دار کا روزہ ختم کر دیتا ہے اور وضو کو بھی باطل کر دیتا ہے۔ یہ روایت میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ قل تو ہلکنا، تو یہ ابھی بصیر کہتا ہے پھر تو ہم ہلاک ہو گئے، کہ جھوٹ اگر ہم کوئی بندہ بولتا ہے روزہ بھی ختم وضو بھی ختم۔ تو اس کے بعد امام فرمان لیس حیث تذهب انما ذلك الكذب علی اللہ وعلی رسولہ وعلی الائمہ، یہ ہر جھوٹ کی بات نہیں ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ یہ وہ جھوٹ ہے جو اللہ پہ باندھا جائے یا رسول اللہ کے خلاف بولا جائے یا ائمہ علیہ السلام کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے اور وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ جی اب یہاں پہ وضو جو ٹوٹنے کی بات ہے وہ بعض اور روایات میں بھی ہے۔ فی الواقع یہ جھوٹ بولنے سے انسان کا جو تقوی ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، چونکہ علماء نے اس حوالے سے وضو کے بطلان کا فتویٰ نہیں دیا، وضو کے ٹوٹنے کا، اگر جھوٹ کوئی اہل بیت کی طرف منسوب کرتا ہے یا اللہ کی طرف، لیکن اس روایت میں مراد پھر کیا ہے؟ یقیناً اس سے مراد پھر یہ لی گئی ہے کہ اس انسان کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، خصوصاً وضو میں۔ روزے میں تو چونکہ بہت ساری روایات ہیں تو وہ تو یقیناً اس سے باطل ہو جاتا ہے جیسے کہ علماء نے فتویٰ دیا، لیکن وضو کے حوالے سے جو روایت ہے ایک آدھ، اس میں سند کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور سابقہ علماء نے بھی اس کے مطابق فتویٰ نہیں دیا، اگر یہ بات ایسی ہوتی تو مشہور بھی ہو جاتی۔ تو بہت ساری ادلہ کی وجہ سے فقط اس میں یہی مراد لیں گے کہ اس وضو کا ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا پرہیزگار لوگوں سے قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت امام فرماتے ہیں ان الکذب علی اللہ وعلی رسولہ وعلی الائمہ یفطر الصائم، اللہ کے رسول اور ائمہ علیہ السلام پر جھوٹ بولنا روزے دار کے روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں عقاب الاعمال، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بڑی معتبر معروف مشہور کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ہر بندے کو اس کی سٹڈی کرنی چاہیے تاکہ اسے پتہ ہو کون سے اعمال پہ اس کے لیے ثواب مرتب ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، اور کون سے اعمال پہ عقاب مرتب ہوتا ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اغتاب اخاہ المسلم بطل صومہ ونقض وضوء، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں مسلمان سے مراد مومن ہے، کیونکہ غیبت کی بحث میں
یہ مختلف روایات کی روشنی میں علماء نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ مومن کی غیبت حرام ہے، اور غیبت طبعاً وہی ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے بندے کو پتہ نہیں تھا اس کو بتائی جا رہی، اور اس میں ایک اور کنڈیشن یہ ہے کہ غیبت یعنی وہ چیز ہے کہ جو واقعاً عیب ہے اور جس کو بتایا جا رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں تھا، تو یہ غیبت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حالانکہ عیبوں کے اوپر پردہ خدا ستار العیوب ہے، اور اللہ بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ عیبوں کو چھپائیں، کشف نہ کریں، الا بعض صورتوں میں جیسے کوئی بدعت کا معاملہ ہے تو بدعت کو ظاہر کرنا، بتانا ضروری ہے کہ یہ بدعت ہے، یا کوئی مثلا بچے کی تعلیم کا مسئلہ ٹیچر یا والدین کو بتانا، تو اس طرح بعض موارد پہ جائز ہے، غیبت بلکہ واجب ہوتی ہے، یعنی اس عیب کو اگر کسی نے شادی کرنی کہیں تو خاندانوں کے حوالے سے یا ان بچے کے حوالے سے ان کی میرٹس ڈی میرٹس دونوں بتائی جائیں، خوبیاں بھی خامیاں بھی صحیح بتائی جائیں، غلط بیانی نہ ہو اس میں، تاکہ کل کو خرابیاں نہ ہوں، بصیرت پہ رشتہ کیا جائے۔ یہاں پہ ایک اور بات جو ہے، فَإِن مَاتَ وَهُوَ كَذَلِكَ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِلٌ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ، رسول خدا فرماتے ہیں اگر اسی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کی، غیبت کی ہے، تو وہ اس حالت میں مرا کہ وہ اس چیز کو حلال کر رہا ہے جس کو اللہ نے حرام کرا دی، یعنی اس حرام کام کا مرتکب ہوا۔ اور غیبت کے بارے میں اشد من الزنا، زنا سے بدتر ہے گناہ، اور اس کے بارے میں قرآن میں 30ویں پارے میں آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے چغل خوری اور غیبت کرنے والے کی، ہلاکت یعنی جہنم۔ تو حقوق العباد سے چونکہ اس کا ریلیشن ہے، لہذا بہتر تو ہے کہ جس کی غیبت کی اسی سے معذرت کی جائے۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ غیبت میں اس شخص کے لیے اگر ڈائریکٹ اس سے کہا جائے کہ غیبت کی، تو ممکن ہے فساد فتنہ اور مزید خطرہ ہو فساد کا، فتنے کا، جھگڑے کا۔ ویسے اجمالی طور پہ کہ جو بھی میں نے آپ کے حق میں تقصیر کی ہے مجھے معاف کیجیے گا، تو وہ اس سے معذرت لی جائے، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے صدقہ دے، اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے زیارت کرے، کوئی مستحب عمل کرے، تاکہ روز قیامت اس کا کوئی عدل بدل ہو سکے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے خمسۃ اشیاء تفطر الصائم، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 5 چیزیں روزے دار کے روزے کو ختم کر دیں، الاکل و شرب، کھانا پینا، والجماع، ہم بستری، والالتماس فی الماء، اسی طرح پانی میں سر ڈبونا۔ سر ڈبونے کے حوالے سے علماء کی 2 رائیں، یہاں اگرچہ روایت میں صریح ہے کہ سر ڈبونے سے، پورا سر ڈبونے سے، چاہے غسل ہو، غسل کے علاوہ ہے، پانی میں یکمشت، تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، ان کی تحقیق ہے، بعض کے نزدیک باطل ہو جاتا ہے۔ بلکہ علی اللہ وعلی رسول وعلی الائمہ، اسی طرح اللہ، رسول اور اہل بیت پہ، ائمہ علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا یہ روزے کو باطل کر دیتا۔ تو مومنین اس حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں روایات پیش کی، بس ایک اور روایت بہت مہم ہے امام باقر علیہ السلام سے، ان الکذب لتفطر الصائم والنذر بعد النذرہ والظلم کلہ قلیلہ کثیرہ۔ ایک تو جھوٹ روزے دار کا روزہ ختم کر دے، یہاں مطلق جھوٹ ہے، لیکن دوسری روایت سے سمجھ آ گئی کہ اللہ رسول اہل بیت پہ جھوٹ، ہر جھوٹ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، ایک روایت میں امام نے تصریح بھی فرما دی تھی۔ اور دوسری بات جو ہے امام نے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر، یعنی نامحرم عورت پہ غلط نگاہ کرنا، ایک کی پھر دوسری کی، دوسری سے امام کہتے ہیں گویا روزے کا اثر مرتب نہیں ہوگا، یعنی ثواب نہیں ملے گا، ورنہ بطلان کا کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ خدا متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو جس کے اندر تقوی نہیں، چلو ایک غلطی سے پڑ گئی، فوراً نگاہ کو ہٹانا واجب، تو پھر رمضان دوسری کر رہا ہے تو وہ اثر مرتب نہیں ہوگا، روزہ یعنی قبول نہیں ہوگا۔ والظلم کلہ قلیلہ کثیرہ، امام فرماتے ہیں ظلم جو ہے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی روزے کا اجر مرتب نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں ہوگا، ورنہ باطل کا فتویٰ نہیں دیا علماء نے۔ ان روایات کو طبعاً مختلف جہتوں سے سمجھا گیا۔ اب ظلم قلیل و کثیر کیا ہے؟ ظلم چاہے حقوق اللہ کے اعتبار سے، اللہ کے حقوق کو چھوڑا ہے، اللہ کی اطاعت کو، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جو بھی واجبات الہی ہیں
اس کو چھوڑا ہے، چاہے حقوق العباد کو چھوڑا ہے، وہ بھی ظلم ہے، اور کسی کی غیبت کی، کسی پہ تکبر کیا، کسی سے حسد کیا، کسی کی اہانت کی، کسی کو اذیت دی، کسی کے بارے میں برا گمان کیا، یہ ساری ظلم کی قسمیں ہیں۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں شروع کے پروگرامز جو تھے اس میں کہ فاسٹ ایکسیپٹنگ کنڈیشنز کون سی ہیں اہل بیت کی نگاہ میں، وہ شرطیں جو مانوی اعتبار سے، یعنی فقط کھانے پینے سے رکنا روزے کا نام نہیں، جو قبولیت کی شرائط ہیں وہ بتائی ہیں، تفصیل سے بتائی ہیں، حسد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا، وہ ساری کنڈیشنز پورے ایک پروگرام میں آپ شاید فرسٹ یا سیکنڈ میں بتائی تھی، اس کو دیکھیے، یعنی یہ وہ اس نقطے پہ نگاہ ہے، ورنہ روزے کا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا علی احذر الغیبہ والنمیمہ فإن الغیبہ تفطر والنمیمہ توجب عذاب القبر۔ رسول خدا نے ایک ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچیں اور چغل خوری سے بچیں، غیبت سے روزہ ختم ہو جاتا ہے اور چغل خوری سے عذاب قبر کا موجب ہے۔ عذاب قبر جو چیزیں سبب بنتی ہیں، ایک بیوی بچوں کے حقوق نہ دینا جو واجب ہے، دوسرا جو بندے طہارت کا خیال نہیں رکھتے، جہاں مرضی پیشاب کر دیا جاؤ، کوئی طہارت کا خیال نہیں، اچھا ایسے لوگوں پہ عذاب۔ تیسرا یہ جو چغل خوری کرتے ہیں، میں نے ابھی آیت بھی پڑھی تھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، چغل خور کے لیے ہلاکت ہے۔ اور چغل خوری میں وہ سچ بات ہوتی ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے، ایک ادارے کا دوسرے ادارے کی طرف بات پہنچانا، بات سچی ہے لیکن بات ایسی ہے کہ اگر کی جائے تو اس سے جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، نفرتیں ہوں گی، جنگیں ہوں گی، مقدمے ہوں گے، قتل و غارت ہو سکتی ہے اور بہت سارے فساد ہو سکتے ہیں۔ شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے، اللہ نے یہ راستہ بند کرنا چاہا، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ حق بات ہے لیکن اگر ضرور پہنچانی ہے دوسرے کی، اس میں کوئی مصلحت خیر ہے لیکن اس انداز سے پہنچائیں کہ فتنہ کھڑا نہ ہو، اس انداز سے بتائیں کہ اصلاح مقصد ہو، نہ کہ اس سے کوئی فتنہ فساد۔ تو یہاں پہ غیبت کے بارے میں پھر روایت آ گئی، وہی اثر ختم ہو جائے گا روزے کا، یعنی کوئی اجر نہیں مرتب ہوگا، قبولیت نہیں ہوگی، ورنہ روزہ ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تھی اس حوالے سے جو اس چیپٹر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور روایات جو جن کا تعلق روزے کے مکروہات سے بھی ہے اور بعض کا تعلق مستحبات سے، جیسے کچھ چیزوں سے بچنا واجب ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ چیزوں سے بچنا مستحب ہے، یا کچھ چیزوں کا انجام دینا مستحب ہے، اور ان سے اگر نہیں بچے گا تو وہ کراہت ہے، یعنی روزے کا اجر ختم ہو گیا، کراہت سے مراد یہ اجر ختم عفوا نہیں ہوا، اجر کم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مکروہ چیزیں اس کا بھی ذکر آئے گا، جیسے مسواک، یا اگر گیلا ہے، یا برش، ٹوتھ برش گیلا ہے پانی سے کیا ہوا، یا اس پہ پیسٹ لگا ہوا اور وہ گلے تک اگر نہیں پہنچتا تو جائز تو ہے لیکن اس میں کراہت ہے، جیسے کہ مسواک کے بارے میں ذکر ہوا ہے، یعنی اجر کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں، اگر ایک بندہ پانی کو جان بوجھ کے، اگرچہ وہ کلی کر رہا ہے یا ناک میں پانی ڈال رہا ہے، جان بوجھ کے اس نے گلے تک پہنچا دیے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پہ قضا واجب ہے، اور کفارہ بھی اگر جان بوجھ کے، جیسے کہ اچھا یہاں پہ یہ روایت آپ خدمت میں، اذا تمزمز الصائم فی شہر رمضان او استنشق متعمدا، اگر ایک شخص ماہ رمضان میں کلی کرتا ہے یا ناک میں پانی ڈالتا ہے لیکن جان بوجھ کے ڈالتا ہے، غلطی سے نہیں، او کنس بیتن فدخل فی انفہ وحلقہ غبار، یا اس نے کوئی جھاڑو وغیرہ دیا تو اس کے گلے میں غبار چلا گیا، اس ڈسٹ کا، فعلیہ صوم شہرین متتابعین، تو اس کا ذمہ ہے کہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، فإن ذلک لہ مفطر مثل الاکل والشرب والنکاح، کہ یہ چیزیں جان بوجھ کے اس نے پانی ناک کے ذریعے گلے تک پہنچایا ہے، یا گلے اپنا منہ کے ذریعے کلی کر کے گلے تک جان بوجھ کے پانی پہنچایا ہے، یا غبار کو گلے تک جان بوجھ کے پہنچایا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ اس کے ذمہ کفارہ ہے، یعنی 2 مہینے روزے رکھے گا۔
تو یہ چیز افطار کا سبب بنتی ہے، یعنی یہ چیزیں سابقہ بھی ذکر ہوئی، ابھی بھی باقاعدہ ایک روایت میں امام نے جان بوجھ کے، اگر ہاں غلطی سے چلا گیا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ اور روایتیں آپ خدمت میں، امام صادق علیہ السلام سے، فی الصائم یتوضا للصلاۃ فیدخل الماء حلقہ فقال ان کان وضوء للصلاۃ فریضہ فلیس علیہ شیء۔ امام فرما رہے ہیں اس سائل نے سوال کیا کہ بندہ وضو کر رہا تھا اور اس کا وضو کے دوران پانی حلق تک چلا گیا کلی وغیرہ کے ذریعے، تو کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا اگر فریضہ نماز ہے تو اس کے ذمے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں، اور اگر نافلہ نماز ہے، عفواً وضو نافلہ ہے، فَإِنْ كَانَ وُضُوءٌ لِلصَّلَاةِ النَّافِلَةُ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، یعنی اگر نافلہ نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو پھر اس روزے کی قضا کرے گا۔ پانی وہ وضو کر رہا تھا لیکن چلا گیا گلے میں، اور اگر فریضہ نماز کی ہے تو اس کے ذمے کوئی شے نہیں۔ یہ پہلی روایت ہے، لیکن اس روایت کے میں چونکہ سند کے اعتبار سے بھی دیکھنا ہوتا ہے علماء نے، تو علماء نے اس اعتبار سے فرق نہیں کیا نافلہ نماز یا واجب نماز۔ اگر پانی جان بوجھ کے اس نے اثناء وضو گلے تک ڈالا ہے تو وہ روزہ باطل ہے اور کفارہ بھی ہے، جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے چلا گیا، روزہ باطل نہیں ہے۔ اور کلی کرنا یا نا کلی کرنا خصوصاً یہ وضو کے علاوہ مکروہ ہے، دوران روزہ بندے کا زبان خشک ہو رہی بار بار کلی کر رہے تو یہ کراہت ہے، روزے کے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کلی وضو کے دوران کی جا رہی ہے تو اس میں کراہت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ گلے تک پانی نہ پہنچائے۔ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا روزے کے بارے میں، یتمزمز و یستنشق قال نعم ولکن لا یجب۔ امام فرمایا روزے کے دوران وہ وضو کے لیے کلی بھی کر سکتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ناک میں بھی پانی ڈال سکتا ہے، لیکن زیادہ یہ کام نہ کرے۔ اچھا، یہاں روایت میں اگرچہ مطلقاً ہے کہ وضو کے علاوہ بھی، لیکن علماء نے تمام روایات کو دیکھتے ہوئے جمع بندی کی ہے، وضو میں کراہت نہیں ہے وہ کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا، لیکن اس کے علاوہ کراہت ہے اگر وضو کے علاوہ کلی کرے گا، یعنی روزے کا اجر کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور روایت آپ خدمت میں، اور وہ ہے دوا کے حوالے سے کہ کان میں آئل ڈالنا یا دوا ڈالنا، کیا اس سے روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو کیا یہ ڈالنا مکروہ ہے یا نہیں ہے مکروہ، یعنی اجر کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا سألت عن الصائم یشتکی اذنہ یصب فیہ الدواء قال لا باس۔ صائم کے بارے میں سوال ہوا کہ اس کے کان میں درد وغیرہ تھی، کوئی اور مسئلہ تھا، کیا اس میں دوا ڈال سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، دوا ڈال سکتا ہے کان میں روزے کے دوران۔ اسی طرح دوسری روایت بھی ہے۔ اور ایک اور سوال ہوا کہ کان میں دوا ڈالنے کا اور حجامت کا۔ حجامت آپ جانتے ہیں ائمہ سے یقیناً ان کی سیرت بھی تھی، بہت سارے فرامین بھی ہیں، اس کے فوائد بہت سارے مرتب ہوتے ہیں، تو حجامت کے بارے میں سوال ہوا۔ سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام عن الصائم یحتجم فیصب فی اذنہ الدہن قال لا باس۔ لیث المرادی عظیم صحابی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ مولا کیا حجامت کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے یہ روزہ دار شخص؟ امام نے فرمایا حرج نہیں ہے، اور کان میں دوا بھی ڈالنے کے بارے میں کوئی حرج نہیں، لیکن حجامت کے بارے میں بہت سارے روایات ہیں، ان کی جمع بندی یہ علماء نے کی ہے۔ دیکھیں یہی ہوتی ہے تقلید و اجتہاد، کہ اگر ہر بندہ خود اٹھا کے روایتیں دیکھے گا، وہ ایک روایت سے اسے کچھ سمجھ آئے گا، دوسرے سے کچھ، وہ جمع بندی نہیں کر سکے گا، یہ اس کی سند کے اعتبار سے نہیں جان سکے گا، یہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہر مسئلے میں اتنی روایات دیکھے اور پھر جا کے جب ضرورت پڑے تو پھر وہ نتیجہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ صحیح ہے نہیں ہے، کیونکہ تمام روایات پہ اطلاع نہیں ہے، تخصص نہیں ہے، اس لیے ائمہ نے ان کو حجت بھی نہیں قرار دیا۔
اما الحوادث الواقعہ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فانہم حجتی علیکم، جو وہ فقہا، وہ راوی، ایسے فقہا جو سابقہ قواعد اور روایات سے جو احمد صادر ہوئی ہیں ان سے آئندہ کے مسائل کا حل دے سکتے، یہ فقہا کے علاوہ کسی اور کے پاس کی بات نہیں، وہی حجت ہے۔ باقی اگر کوئی دوسرا بندہ فقیہ نہیں ہے، روایات پہ مطلع نہیں ہے، استدلال کی صلاحیت نہیں ہے، ملکہ اجتہاد و فقاہت نہیں ہے، تو وہ حجت ہی نہیں ہے وہ شخص، اگرچہ وہ مطالعہ کر بھی لے۔ تو لوگ جو تقلید کے منکر ہیں، اجتہاد و فقاہت کے منکر ہیں، وہ ان چیزوں کا حل کیا دیں گے؟ ہر چیپٹر میں کتنی روایات ہیں، مختلف اس میں چیزیں آ رہی ہیں، اور اس میں سند کا مسئلہ ہے۔ اور خود جو ہمارے فقہا اخباری تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ تمام روایات سے ایک چیپٹر میں ایک نتیجہ دیتے تھے، نہ کہ وہ کہتے تھے ہر مسئلے میں یہ لیں روایت، وہ ایک اپنا جو ان روایات سے خلاصہ اور نتیجہ نکلتا تھا، رزلٹ، اس کو اپنے چیپٹر کو عنوان قرار دے دیتے تھے، اور یہی فتویٰ ہوتا ہے، اور اسی یہی تقلید ہے کہ اس فقیہ کی تقلید ہو رہی۔ ہر چیپٹر میں وسائل الشیعہ جو اخباری تھے صاحب وسائل الشیعہ حر عاملی رضوان اللہ علیہ، ہر چیپٹر میں دیکھیں بعض جواز المزمزہ والاستنشاق للصائم، کہ روزے دار کے لیے کلی کرنا اور اس کا جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے، یہ جائز ہے لفظ روایت میں تو کہیں بھی نہیں، یہ انہوں نے استنباط کیا ہے، یہ انہوں نے استخراج کیا ہے ان روایات سے، سمجھا ہے کہ یہ کام حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اور آگے فرمایا وَقَرَحَةُ الْمُبَالَغَةِ فِيهِمَا، یعنی کلی کرنا زیادہ بار بار یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ کا لفظ تو روایت میں ہے ہی نہیں، یہ انہوں نے سمجھا ہے کہ اس سے اجر کم ہو جائے گا، حرام نہیں ہے، یہی فتویٰ ہے اور یہی تقلید ہے، جو ان کی تقلید کرنا چاہتا ہے وہ یہی چیزیں وہ فتویٰ بتا رہی۔ اصولی علماء نے نئے مسائل زیادہ بڑھ گئے، ان کی فروعات بڑھ گئیں، تو انہوں نے اور آسانی کر دی عوام کے لیے کہ آپ اب روایتیں جا کے پڑھیں دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ تو ہے نہیں ساری چیزوں کی، نہ اطلاع ہے، لہٰذا آپ لوگ اگر فقی اصولی جو ہے وہ ایک مختلف نئے نئے مسائل کا حل آپ کو ان روایات کی روشنی میں یا قواعد فقہیہ کی روشنی میں دے رہے تو وہ تو اور آسانی پیدا ہوگی، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کی جہد کا۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک اور بات اسی مقام پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے جواز الکحل کے حوالے سے، یعنی کیا روزے کی حالت میں سرما ڈالنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ رسول خدا کی سنت ہے سرما ڈالنا، اور زینت شمار ہوتی ہے، مستور، البتہ اس کو گھر سے باہر پہن کے نہ یعنی ڈال کے نہ جائیں، لیکن یہ ہے کہ مرد کے لیے بھی یہ سنت ہے، مستحب ہے رسول خدا کی، اس لیے وہ صاحب کا جو اصلی سرما ہے اب بھی وہ آنکھوں میں نظر کی بہتری کا باعث بنتا ہے۔ آج کے دور میں کتنے نظر کے مسائل ہیں، لوگوں نے کتنی سنتیں چھوڑ دی جس کی وجہ سے ان مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ آنکھ کو، نظر کو جلا بخشتا ہے سرما، اگرچہ اصلی ہو، اور بعض روایت میں کہ ایسی سنت جس کو چھوڑ دیا گیا ہو اس کا زندہ کرنے کا زیادہ ثواب مرتب ہے، لوگ اب اس کو عیب سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے جو چیز شریعت میں صحابہ رسول خدا نے کی، ان کے پیروکاروں نے کی، اور وہ ایک باعث ثواب ہے، اس کے طبی فوائد ہیں، آنکھوں کو جلا بخشتی ہے، تو اس کو کوئی بندہ اگر عیب کہتا ہے تو کہتا رہے، آپ نے وہ چیز دیکھنی ہے جو اللہ رسول کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں عیب ہے، نہ کہ جو لوگوں کی نگاہ میں عیب ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں تو آپ کی نماز بھی عیب شمار ہوتی ہے، بعض کنٹریز میں روزہ رکھنا بھی عیب شمار ہوتا ہے، حج پہ جانا، سر منڈوانا، یہ سارے کام ان کو عیب لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا وہ بہت ساری چیزیں ان کو عیب لگتی ہیں، تو لوگوں کو تو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ایک روایت آپ خدمت میں، محمد ابن مسلم جیسے عظیم صحابی، دو ائمہ کی صحبت زیادہ حدیث سے انہوں نے ان سے لی، امام باقر علیہ السلام، امام صادق، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے فی الصائم یقتحل، سوال کیا روزے دار سرما ڈال سکتا ہے؟ قال لا باس بہ، امام نے کہا کوئی حرج نہیں، لیس بطعام ولا شراب، امام نے فرمایا یہ سرما نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، لہذا ڈال سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور روایت میں امام نے فرمایا اذا کان کحلا لیس فی مسک ولیس فی لیس له طعم فی الحلق، ایسا سرما ہو کہ جس میں مسک کی خوشبو نہ ملی ہو
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ذائقہ گلے تک نہ جائے، یعنی کراہت ہے اگر ایسی صورتحال ہے پہلے۔ تو اس کے بعد ایک اور روایت بھی اسی مقام پہ موجود ہے، اور وہ روایت بھی محمد ابن مسلم نے امام باقر یا امام صادق علیہ السلام سے کی کہ عورت روزے دار اگر ہے تو سرما ڈال سکتی ہے، قال اذا لم یکن کحلا تجد له طعما فی حلقها فلا، ایسا سرما نہ ہو کہ جس کا ذائقہ گلے تک جائے، پھر کوئی حرج نہیں، امام فرما رہے ہیں اس مقام میں۔ تو یہ تھی چند ایک روایات، آپ خدمت میں ہر چیپٹر سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ ہر چیپٹر میں بہت ساری روایات ہیں۔ حجامت کے بارے میں بات ہو رہی تھی، حجامت ماہر آدمی سے کروانا چاہیے، خاص دن ہے، اس کے طبی فوائد ہیں، اور یہاں پہ جو ہے کچھ روایات کے روزے دار حجامت کروا سکتا ہے، اگر کروا سکتا ہے تو کیا مکروہ ہے؟ ویسے تو حجامت کروانا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، لیکن روزے میں کراہت تو نہیں ہے، یعنی روزے کا اجر کم تو نہیں ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا حجامت کے بارے میں کہ روزے دار حجامت کروا سکتا ہے، قال انی اتخوف علیہ، قلت بلے، تو سائل نے بھی کہا کہ اسے خوف ہے کہ اسے کہیں غش نہ آ جائے دوران روز۔ تو اس کے بعد جو ہے امام فرماتے ہیں ان قوی علی ذالک ولم یخش شیئا، سائل نے کہا کہ اگر وہ اس کو قوت اور غش نہ آئے اور کوئی خوف بھی نہ ہو، قال نعم انشاء، ہاں اگر روزے کے دوران وہ چاہتا ہے، کوئی خوف غش بھی نہیں ہے، قوت بھی ہے جسمانی، تو پھر اگر وہ چاہ رہا ہے کہ روزے کی حالت میں حجامت کروا لے تو امام نے کہا کوئی حرج نہیں۔ دوسری روایت اس سے زیادہ واضح ہے، سالت عن الحجامہ للصائم قال نعم اذا لم یخف ضعفا، امام فرمائے اگر حجامت کروانے سے جسم میں ویکنس کا خوف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ شخص جو ہے نا حجامت کروا سکتا ہے۔ اس کے میننگ یہ ہوئے، اب یہاں سے فقاہت ظاہر ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ امام نے فرمایا اگر ضعف کا خوف نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بالفعل اگر ویکنس ہوتی ہے تو بالفعل اگر ویکنس نہیں ہوتی تو پھر اس کے لیے حجامت جائز ہے۔ یہاں فرمائے اگر خوف نہیں ہے، یعنی اس سے بڑی دقت ہے، خوف اگر ہے کہ میں ویکنس، خون نکلے گا، ویکنس ہوگی، تو پھر اس کے لیے حجامت کروانا مکروہ ہے، یہ مفہوم سے فقہا نے سمجھا۔ لیکن اگر خوف نہیں ہے کہ وہ ویکنس ہوگی، حجامت سے بلڈ نکلے گا، تو پھر حجامت کروانا جائز ہے روزے کی حالت میں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور حجامت کا ثواب بھی ملے گا، روزے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر خوف نہیں تھا لیکن بعد میں ویکنس ہو گئی، اب یہیں سے توضیح المسائل بنتی ہے، یہیں سے نئے نئے مسئلے آتے ہیں۔ اگر خوف نہیں تھا حجامت کروانے سے پہلے، لیکن جب کروا لی تو ویکنس ہو گئی، تو امام نے فقط خوف کو موضوع بنایا ہے۔ اگر خوف نہیں تھا اور حجامت کروا لی تو بے شک بعد میں ویکنس ہو جائے، کراہت نہیں ہوگی اس روایت کی روشنی میں، یعنی حجامت کروانے کا سے اجر کام نہیں ہوگا روزے کا، اور حجامت کروانے کا ثواب بھی اگر سنت سمجھ کے قربت اللہ کی، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ فقاہت ہے جو فقہا کے پاس ہے۔ اگر فقط راوی مراد ہے نا، فقط راوی، تو وہ تو بس یہی روایت بتائے گا، اس روایت سے اور مسئلے نہیں نکال سکتا وہ، اگر فقیہ نہیں ہے، فقط راوی ہے، اس نے روایت سنا دی کہ امام نے یہ فرمایا کہ اگر خوف نہیں ہے، دیکھیں اذا لم یخف ضعفا، کہ حجامت اس کے لیے اس صورت میں جائز ہے، یعنی روزے میں کروا سکتا اگر خوف نہیں ہے ضعیف ہونے کا، ویکنس کا خوف نہیں، بس اتنی بتائے گا، اس سے آگے وہ راوی کچھ نہیں بتا سکتا، بلکہ بیانی الفاظ بتائے گا، وہ سوال کرنے والے کو سمجھ آئے گی نہیں آئے گی یہ اس کا مسئلہ ہے، راوی اتنا بتائے گا۔ ہاں راوی اگر فقیہ ہوگا، اسے سمجھ آ ہے روایات کی کہ معصوم کیا کہنا چاہتے ہیں،
پہلے بعض روایت میں روایت تدریح خیر من الف روایت ترویح، امام فرماتے ہیں اگر ایک روایت کی آپ کے پاس درایت ہے، یعنی سمجھ بوجھ ہے، یعنی فقاہت ہے کہ امام کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ اس 1000 روایت سے بہتر ہے آپ کے لیے کہ جس کو آپ آگے بیان تو کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کما حق و امام کی بات کی سمجھ نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں فقاہت، یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، یہ علم وہ نورانیت ہے کہ جو خدا اس دل میں ڈالتا ہے، جس دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، لیکن اسی میں ڈالتا ہے نا کہ جو دل روحانی بیماریوں سے پاک ہو، حسد سے، تکبر سے، دکھاوے سے، نفاق سے، غفلت سے، حقد حسد سے، تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ یہ روایت حجامت کے حوالے سے آپ خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہوا، ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی الصائم ینزع ضرسہ، مولا کیا روزے کے دوران وہ اپنی داڑھ نکلوا سکتا ہے، یعنی دانت یا داڑھ کوئی بھی چیز؟ قال اللہ، امام نے فرمایا نہیں، ولا یدمی فاہو، اپنے منہ کو خون آلود نہ کرے، یعنی کوئی بھی دانت نہیں نکلوا سکتا چاہے وہ داڑھ ہو یا کوئی اور ہے۔ ولا یستاق بعود رطب، اور نہ ہی گیلی ٹہنی سے، یعنی گیلے مسواک سے مسواک بھی نہیں کر سکتا گیلی ٹہنی سے۔ اب یہاں نہیں وارد ہوئی یہ دونوں جگہ، نہ خون نکالے منہ سے چاہے داڑھ کے ذریعے یا ویسے، اور نہ ہی گیلی لکڑی سے وہ مسواک کرے۔ تو اب اگر فقط بندہ راوی ہے، فقیہ نہیں ہے، یہ سننے والا بھی اس کے پاس اتنے وسعت علم نہیں ہے، ائمہ کے فرامین کو سمجھنے کا وہ ذوق، وہ صلاحیت نہیں ہے، تو وہ تو کہے گا نہیں جی مسواک بھی نہیں کرنا اور داڑھ بھی نہیں نکلوا سکتا۔ لیکن فقہا نے، اب یہ فقیہ سمجھے گا کہ کون کون سی چیزیں جو روایات میں صریح ہیں، اتفاق ہے علماء کا، ان کی سند بھی صحیح ہے روایات کی، کہ وہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، بعض نے 9 لکھی ہیں، بعض نے 8 لکھی ہیں، اس کے علاوہ جتنی ہیں کسی نے نہیں کہا، فقیہ نے، نہ اخباری علماء نے، نہ اصولی نے، کسی نے شیعہ فقہا میں سے نہیں کہا کہ اس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن نہیں موجود ہے امام کی۔ اب نہیں کا معنی ہوتا ہے کہ اب نہیں کرنا، اگر کرو گے تو حرام گویا کرو گے، ظاہراً تو نہیں اسی پہ دلالت ہوتی ہے، لیکن چونکہ باقی 9 چیزیں یا 8 جو ان سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور اس کے مطابق کسی نے فتویٰ بھی نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی اور روایات اس کی تائید میں ہے، اور ایک آدھ یہ چند روایتیں ہیں تو اس کی سند میں بھی اشکال ہے یقیناً، تو اس اعتبار سے علماء نے اس نئی کو کراہت پہ حمل کیا ہے، یعنی گیلی لکڑی سے گیلا مسواک کرنا روزے کے دوران مکروہ ہے، روزے کا اجر کم ہوگا، اسی طرح داڑھ نکلوانا، خون منہ سے نکلوانا کوئی بھی دانت، وہ بھی کراہت ہے، یعنی روزہ اس کا اجر کم ہو جائے گا، حرام کا فتویٰ نہیں، یہی فقاہت ہے۔ جی اب یہاں پہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ روایت بہت ساری روایات ہے میرے، ان اذا اردنا ان نحتجم فی شہر رمضان احتجمنا باللیل، امام فرماتے ہیں کہ جب ہم ماہ مبارک میں حجامت کرنا چاہیں تو ہم رات کو حجامت کرتے ہیں، دن کو نہیں، روزے کی حالت میں۔ تو یہ تو وہ ہستیاں ہیں جو مکروہات کے قریب نہیں جاتی، جو مستحبات کو نہیں چھوڑتی، واجبات اور محرمات یقیناً اس کے مطابق وہ واجبات کو ادا کرتی ہیں، یہ ہستیاں حرام کاموں سے بچتی ہیں، مستحبات کو انجام دیتی ہیں، مکروہات سے دور رہتی ہیں، بلکہ ان کا مقام یہ ہے کہ ترک اولا بھی نہیں کرتی، جو مکروہ سے بھی کم ہے، یعنی اس کا ترک کرنا اولا تھا کسی چیز کا، اس کو بھی، اس کے قریب بھی اس کام کے بھی نہیں جاتی جس کا ترک کرنا اولا ہے خدا کی بارگاہ۔ تو یہ ہے ان ہستیوں کا مقام، ہم لوگ کم از کم واجبات محرمات پہ سب سے زیادہ فوکس ہو، اس کے بعد ہمارا فوکس مستحبات پہ جتنا زیادہ ہوگا اور مکروہات سے بچنے پہ ہوگا، اتنا ہم قرب خدا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں چونکہ پورے دین کا علم نہیں ہے، یا علم دلیل سے نہیں ہے، یا سنا سنایا ہے، یا ذہن بن گئے لوگوں کے بہت ساری چیزوں میں، تو بعض لوگ مستحب کام کو واجب پہ فوقیت دے دیتے، یا مکروہ، یا بعض کام واجب ہے اس پہ حرام کو فوقیت دیں گے،
یا مستحب کام کے اوپر جو ہے نا وہ مکروہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو بہت ساری ایسی افراط و تفریط ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں پورے دین پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، ان نوافل کاموں سے، ان مستحب کاموں سے، ان کو خدا کے قریب کرنے والے کاموں سے جو واجب نہیں ہے، خدا کا قرب حاصل نہیں ہوتا اگر وہ مستحب کام ہمارے فریضہ واجب امروں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ساری رات بیٹھ کے ایک بندہ جناب عبادت کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے مستحب، مثلا صبح کی نماز کا وقت ہو اور سو جائے، اس ساری رات کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ حج پہ جاتے ہیں مثلا، یا اور اس طرح کے بہت زیادہ نیک مثلا مستحب کاموں میں خرچ کرتے ہیں پیسہ، لیکن واجب خمس جو ان کے ذمہ ہے یا زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتے۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں، مستحب جو کام ہے یا یہ جو اس طرح کے جو بھی نیک کام ہیں، اگر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کے واجب پہ، کوئی بھی واجب ہے، تو آپ کو اس مستحب کام کا اجر اور قرب خدا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بہت دقیق بات ہے۔ لوگ پہلے واجب اور واجب کام کو انجام دیں، حرام کام سے بچیں، اس کے بعد مرحلہ ہے کہ آپ مستحب کام کو انجام دیں اور مکروہات سے بچیں، اور ان کی بھی اہمیت ہے جیسے میں نے کہا اس مقام پہ۔ یہ تھا ایک مسئلہ یہاں پہ، اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز آپ خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حجامت اس دور میں جدید میڈیکل سائنس جو ہے، بلکہ ویسٹرن دنیا میں وہ اس پہ اسپیشلائزیشن کروا رہے ہیں، اس پہ ڈگریز دے رہے ہیں۔ تو ہمارے چونکہ ہمیں مفت میں چیزیں مل گئیں اور اس کی قدر نہیں لوگوں نے کی، جیسے طب اہل بیت، اگر اس پہ ریسرچ جیسے اب بھی بعض لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس پہ ریسرچ کی جائے اور اس کو لوگ سوسائٹی میں پروموٹ کیا جائے، تو اس پہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، خرچہ کم ہے، اور یقیناً اس میں بینیفٹ ہیں جو آل رسول اور رسول خدا سے جو طب کے حوالے سے چیزیں آئی ہیں، لیکن اس پہ ورک کرنے کے لیے حتیٰ مسلم سوسائٹیز اور مسلم کالجز یونیورسٹیز جو میڈیکل کی ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ کم از کم ایک شعبہ ہی بنا دے طب کا شعبہ۔ اور اسلام نے ساری چیزیں آپ کو دی ہیں، آپ نے ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دی ہیں، بس نام کا کلمہ پڑھ لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسلام نے جہاد کے رول دیے، اسلام نے زکوٰۃ و خمس کا مالی نظام دیا آپ کو، اسلام نے آپ کو جب ایک مالی نظام دیا، آپ کیوں سود والے سسٹم میں جا رہے ہیں؟ بینکنگ سسٹم کا بھی نظام دیا ہے، اور اس بینکنگ سسٹم میں جو ہے نا کیسے سود سے بچنا ہے، مثلا ہبہ مشروطہ کا ایک آسان سا قاعدہ ہے کہ آپ سب فقہاء اس پہ راضی ہیں، اور اس کا فتویٰ بھی دیا اور حدیث کی روشنی میں، اور وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے اس حوالے سے کہ کسی مسلمان کا مال جو ہے وہ حلال نہیں ہے، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس، مگر یہ کہ وہ اپنے دل سے خوش ہو کہ ٹھیک ہے آپ یہ لے لیں، تو آپ اس کو گفٹ کر رہے ہیں مثلا $1,00,000 یا دینار یا روپیہ جو بھی آپ جس میں بھی کر رہے ہیں معاملہ بینک سے یا کسی بھی اور پارٹی سے، تو 1,00,000 اس کو ہدیہ کر رہے ہیں، لیکن ہدیہ یہ فری والا گفٹ نہیں ہے، یہ شرط والا کنڈیشن لگا رہے ہیں کہ آپ نے 1 ہفتے بعد، 1 مہینے بعد، 1 سال بعد جو بھی آپ کے ساتھ آپ کا طے ہوا ہے، آپ بھی مجھے 1,10,000 گفٹ کریں گے۔ اگر دونوں طرفیں راضی ہیں دل سے تو وہ اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے، اور حدیث میں نے آپ کو پیش کر دی، اور سب فقہاء اس کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو ختم ہو گیا سود کا۔ تو ایک حدیث کے ذریعے سے پورے سود کے سسٹم کا مسئلہ ختم ہو گیا، اور اس ایک حدیث پہ عمل نہیں کر رہے مسلمانوں میں سے اکثر لوگ، قادر بھی ہیں، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جیسے کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو جاتا، نہ پڑھے تو وہی باقی احکام۔ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرتے ہوئے پڑھنے سے وہ چیز حلال ہو گئی، نہیں پڑھیں گے تو حرام ہے، یہی تو چیز ہے۔ اللہ نے ایک چیز سسٹم رکھا ہے، اس کو اپنا لیں، اور سود سسٹم میں اللہ رسول سے جنگ ہے جیسے قرآن میں، اور سود سسٹم میں بے برکتی ہے، وہ قرضے جن لوگوں نے سود پہ لیتے دیتے ہیں وہ قرضے آسانی سے ادا ہی نہیں ہوتے، زمینیں لوگوں کی بک جاتی ہیں، اور گناہ بھی کیا، اور وہ پیسہ حرام کا طریقے سے لیا اور حرام کاموں میں وہ لگ جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے، اتنے مفاسد ہیں اس حرام سسٹم۔
لیکن لوگ کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے، نہ عمل کرنے کے لیے۔ اتنا آسان اسلام ہے۔ یہی حجامت کا رول لے لیں، طب اہل بیت لے لیں، بہت ساری چیزیں۔ تو بس ختم کرنے جا رہا ہوں محترم ناظرین۔ تو یہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا یعرض احدکم نفسہ لا یعرض احدکم نفسہ لہن وہو صائم الحمام والحجامہ والمرأة الحسناء۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثہ، یعنی تین چیزیں ان سے دور رہے، روزے کے دوران بھی، بعض چیزیں روزے کے بعد بھی، لیکن روزے کے دوران۔ ایک تو یہ ہے کہ حمام یعنی باتھ میں جائے گا، اگر غسل کرنے سے کمزوری ویکنس ہو جاتی تو پھر بھی امام فرماتے یہ نہ کرے، یعنی نہیں جو ہے اس میں کراہت، یعنی آپ کا یہ نہانا دوران روزہ اگر ویکنس کا باعث بن رہا ہے، باقی روایت سے علماء نے سمجھا، یہاں اس روایت میں نہیں، یہاں فقط یہ ہے کہ حمام میں جاتا ہے یعنی غسل کے لیے جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکنس ہوتی ہے روزے کے دوران، تو پھر آپ کا یہ کراہت کا باعث بنے گا یہ غسل کرنا، اور روزے کا اجر کم ہو جائے گا۔ دوسرا امام نے فرمایا حجامت، روزے کے دوران اس سے بھی دور رہے۔ اور تیسرا، مگرچہ خوبصورت عورت کی بات کی ہے، یعنی مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ خدا نخواستہ غلط کام میں پڑ جائے تو اس سے دور رہے۔ یہ امام علیہ السلام اس مقام پہ اس بات کی بھی نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ثلاثہ لا یفطرن الصائم۔ امام صادق اور باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں روزے دار کا روزہ ختم نہیں کرتی، القے والاحتلام والحجامہ۔ ایک قیس اگر جان بوجھ کے کی جائے تو پھر تو روزہ باطل ہے، بہت دوسری روایتوں سے ہے، علماء نے سمجھا، لیکن اگر غلطی سے الٹی آ جائے تو باطل نہیں۔ اسی طرح حجامت روزے کو باطل نہیں کرتی۔ اب دیکھیں روایات کو جمع کر کے نتیجہ نکلتا ہے، حجامت سے باطل نہیں ہوتا، لیکن کمزوری ہو جائے تو جیسے پچھلی روایت سے ہم نے سمجھا تھا، یا خوف ہو، کمزوری کا خوف جو امام نے فرمایا تھا، ہو جائے نہیں، خوف ہو تو اس سے بھی کراہت ہے، یعنی روزے کا اجر کم ہوگا لیکن باطل نہیں ہوگا، رات کو کروا سکتے ہیں۔ تیسرا چیز بتائی کہ جو ہے نا وہ احتلام سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لا ينبغی، روزے کی حالت میں امام سے حجامت کے بارے میں فرمایا گیا، روزے کی حالت میں امام سے حجامت کے بارے میں سوال کیا گیا، قال لا ينبغی وعن الصائم يحتجم قال لا باس عن الحجام يحجم وهو صائم قال لا ينبغی، یعنی جو حجامت کرنے والا ہے خود روزے سے اور حجامت کر رہا ہے، امام نے کہا ہے کہ بہتر ہے نہ کرے، یعنی کراہت ہے اس حجامت کرنے والے شخص کے لیے، اگر وہ روزے سے ہے تو بہتر ہے وہ نہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر روزے دار خود جو کروا رہا ہے حجامت اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کہا کوئی حرج نہیں۔ یعنی مختلف روایتوں کو جمع کر کے نتیجہ یہ محترم ناظرین نکلا کہ حجامت کرنے والے کے لیے کراہت ہے اگر روزے سے، کرانے والے کے لیے بھی کراہت ہے اگر اسے خوف ہے ضعف کا۔ اور بعض روایات میں یہ یعنی ثابت ہو گیا کہ حجامت جو ہے وہ دوران روزہ مکروہ ہے، یعنی کروانا مکروہ ہے، اور بعض میں اس کو جائز بھی قرار دیا گیا۔ تو تمام روایات کی جمع بندی پھر وہی ہے کہ فقہا کے جو فتاوے ہوتے ہیں نا وہ جوہد اور نچوڑ ہوتا ہے اور زحمت ہوتی ہے فقہا کی، کہ ایک ہی موضوع پہ مختلف روایتوں کو جمع کر کے ان کی سندوں کی تحقیق کر کے ان کے دلالت کو سمجھ کے کہ اس روایت سے امام کیا چاہ رہے ہیں، اس سے کیا چاہ رہے ہیں، روایتوں میں ٹکراؤ تو نہیں ہے، اور کیا حرمت ثابت ہو رہی ہے یا کراہت ثابت ہو رہی ہے یا وجوب یا استحباب یا اباحت۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، فقہا کی قدر نہیں کرتے، جو زندگیاں پوری صرف کر دیتے ہیں۔ اور یہ سید خوئی رضوان اللہ علیہ کی مثال لیں تو 40 کے قریب اور 44 کے قریب صاحب جواہر کی جلدیں جو اتنی موٹی موٹی بھری پڑی ہیں فقہی مباحث، دقت ایک ایک مسئلے پہ، 10 جلدیں فقط کتاب طہارت پہ، 10 جلدیں کتاب الصلاۃ سے نماز کی کے باس میں، 10 جلدیں ہیں، 10 جلدیں طہارت کے مسائل میں،
اتنی زندگیاں وہ صرف کرتے ہیں روایات اہل بیت کو سمجھنے، اور نتیجہ جو امام واقعا یہ چاہ رہے ہیں، یہاں کیا چاہ رہے ہیں، وہاں کیا چاہ رہے ہیں، یہاں حرمت ہے، یہاں وجوب ہے، یہ آسان نہیں ہے، یہ ہر ایک کو یہ صلاحیت بھی نہیں ملتی ہے، اور اس کے لیے پوری لائف سر کرنا پڑتی ہے۔ لوگ فقہا کی بے قدری کرتے ہیں اور ان کی اس جہد سے استفادہ نہیں کر رہے، خود نقصان میں ہیں۔ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم حرام، امام فرماتے ہیں حلال حرام کو سمجھو ورنہ آپ غیر مہذب ہو، ان ایجوکیٹڈ ہو۔ ڈگریاں لینے سے امام کی نگاہ میں انسان ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا، مہذب تب ہوگا جب پورا دین سمجھے گا اور پورے دین پہ عمل کرے گا۔ لوگوں نے پارٹ ٹائم اپنی پسند کی کچھ چیزیں لے لی ہیں دین سے، اور جو پسند نہیں ہے یا ان کے مسالے سے ٹکراتی ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کی مخالفت میں چلے جاتے ہیں، یہ دین نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ نے واضح قرآن میں میسج دے دیا، قرآن کا مہینہ ہے، ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں، جتنا آپ تلاوت کرتے ہیں اتنی اس کی ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں کم از کم، اور اس پہ غور فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ہم علی قلوب اقفالها، یا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے؟ تو اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے اے ایمان والو پورے طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے اتنے ہزارہ راستے ہیں جو 24 گھنٹے بنی بشر کو جو ہے نا وہ ہر وقت حتیٰ نماز میں بھی کوئی نئے نئے راستہ دکھا رہا ہوتا ہے گمراہی کا۔ بعض اوقات وہ اسلام اور دین کے لبادے میں یعنی دینی طریقے سے آپ کو دین سے دور کر رہا ہوتا ہے، دینی راہ سے دکھا کے آپ کو جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا خلل ڈال، نماز میں خلل ڈال رہا ہے، اگرچہ آپ کو اچھی سوچ دے رہا ہے ذہن میں کہ یہ بری سوچ تو اس کے ذہن میں آئے گی نہیں، نہ یہ لے گا مجھ سے، لہٰذا اس کو اچھا آئیڈیا دے دو، اور لیکن اس وقت کم از کم اس کی نماز کا خضوع خشوع اور اجر تو کم ہو جائے۔ تو یہ ہزار شیطان کے راستے ہیں۔ اگر اس دور میں کوئی پی ایچ ڈی میں سمجھتا ہوں کرے تو وہ اس سبجیکٹ پہ کرے جو قرآن نے کہا ہے کہ شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرے، تو وہ کون کون سے شیطان کے راستے ہیں اور کس کس راستے سے وہ گمراہ کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے، اس پہ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھرپور ریسرچ کی بھی ضرورت ہے، اسٹڈی کی بھی ضرورت ہے، ہر مومن پہ واجب ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، منع کیا ہے شیطان کے راستوں سے بچو، تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے وہ شیطان کے راستے کون سے اور رحمان کا راستہ کون سا ہے۔ تو جب تک ہم پورے دین کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ رحمان کا راستہ ہے یا شیطان کا راستہ ہے۔ خدا ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم اس ماہ مبارک میں دین کامل کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔